اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، کل تقوی اور خوف خدا کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی اور خدا کا خوف آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں، صرف اس امت پر نہیں، اس امت سے پہلے امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور اسی کا یہی مقصد تھا کہ تمہارے اندر، انسانوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، خدا خوفی آ جائے۔ دوستو، اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا خوف کس وجہ سے؟ کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، اس کی ظلم کی وجہ سے انسان اس سے ڈر جائے اور یہ نیکی اختیار کرے، برائیاں چھوڑ دے؟ کیا اسی وجہ سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ صفات پروان چڑھیں جس سے وہ جنت کا حقدار بن جائے، جہنم سے اس نجات پا جائے، اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں جس سے وہ اپنے انسان ہونے پر، اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، ہم اسے چاہتے ہیں، یہ اسی کی چاہت کا تقاضا ہے، اسی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے ڈریں، اس کی ناراضگی سے ڈریں، اس کے ناراض ہونے سے ڈریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ جس طرح انسان اپنے دنیاوی محبوب کو ناراض کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کی جائے، اس قدر محبت کی جائے کہ اس کے ناراض ہونے سے ڈرا جائے؟ اس کی محبت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی مقصد روزے کا ہے کہ انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ دوستو، کیا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے کوئی شخص روزے میں کوئی ایسی باتیں نہ کرے جو اس کے روزے کے اندر، روزے کے حسن میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی کمی واقع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولے چلا جا رہا ہوتا ہے، روزہ بھی ہوتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے اس روزے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، وہ صرف بھوک اور پیاس اسے میسر آئے گی، اسے نصیب ہوگی، لیکن اللہ کا قرب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ جو روزے کے اندر جو صفت پیدا ہو جانی چاہیے، جو خوبی پیدا ہو جانی چاہیے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس میں کمی آ جائے گی۔ وہ روزہ اس معیار کا نہیں ہوگا جس معیار کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر ہماری آنکھوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے پورے جسم کو روزہ ہونا چاہیے، اور ہمارے سوچ اور فکر کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ اور فکر اگر پراگندہ ہے، ہماری آنکھیں کسی ٹوہ میں لگی رہتی ہیں، کسی نظارے کی تلاش میں رہتی ہیں، یا ہمارے ہاتھ کسی کا مال غصب کرنے میں لگے رہتے ہیں، یا ہم کسی برائی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، تو ہمیں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر وہ اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو یہ پاک اور پاکیزہ نہیں رکھتا، اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو شخص بری باتیں نہیں چھوڑ سکتا، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو جھوٹ بولنا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، یہی مقصد ہے روزے کا، اور یہی مقصد ہے تقویٰ کا کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، خدا خوفی اختیار کریں، اور روزے کو اسی انداز سے اختیار کریں، روزہ رکھیں جس طرح سے مطلوب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جس طرح کا روزہ رکھیں، اسی طرح کا روزہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی برے خیالات نہ آئیں، ہماری آنکھیں کہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں، ہمارے منہ سے، ہماری زبان سے کوئی گالم گلوچ نہ نکلے۔ اور اگر ہم اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف مکمل رجوع اللہ اختیار کرتے ہیں روزے کی کیفیت میں، تو پھر یہ روزہ ہمارا حقیقی روزہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، اسی کو اپنا محبوب بنا لیں، اور اسی کی وجہ سے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اپنے روزے کو بھی اور تمام اعمال کو بہتر بنائیں۔ یہی چند الفاظ تھے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔